اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یادگار اسلاف، یادگار حضور مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید شاہد ربانی صاحب قبلہ سجادہ نشین آستان عالیہ حضور مفسر قرآن، برادر ذی وقار حضرت علامہ سید حامد ربانی صاحب اور میرے بڑے بھائی حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمود ربانی صاحب، حضرت علامہ خوشتر ربانی صاحب، وہ جملہ خاندان ربانیہ کے شموس و اقمار، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء، اگر آپ سب مل کر پڑھیں گے تو ہزاروں درود و سلام ایک ہی محفل میں بارگاہ رسالت میں پیش کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت زندہ محفل حضور مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید غازی ربانی رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور اب رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر سے نیچے کو ڈھلکنے کو ہے، اور انتہائی بے مایہ اور کم علم شخص کو سب کے بعد پیش کر کے شاید میرے عزیز برادران نے میرا امتحان چاہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے خطبہ علماء دانشور جب بول چکے تو اس کے بعد مجھ جیسا بے علم آپ کے سامنے کیا کچھ عرض کر سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ربانیین شہزادوں کی موجودگی ہے۔ یہاں تو ہر شہزادہ اپنے وقت کا عظیم خطابت کا جو ہے وہ ستارہ یا آفتاب و مہتاب ہے، ان کے درمیان گفتگو کرنا آسان نہیں، لیکن میں اپنے مرشد سرکار غوثیت مآب کے کرم سے نا امید بھی نہیں، اپنی گفتگو کا آغاز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس امید پر کہ جن آیات کی تلاوت کی گئی اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرس کے موقع پر مشکل یہ ہوتی ہے کہ ممبر پر تاخیر سے آنے پر یہ ہوتا ہے کہ پیشرو خطبہ جو کہہ جاتے ہیں اگر پھر وہی گفتگو کر دی جائے تو کانوں پر بوجھ محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات کسی کی گفتگو سے ٹکرا جائے حضرت علامہ علیمی صاحب اور ان جیسے بزرگوں کی تو آپ جو ہے وہ امید ہے کہ بوجھل نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور مفسر قرآن کی زندگی کے بہت سارے گوشے پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن چونکہ
آپ کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. آپ کی شخصیت کو آپ جس زاویے سے دیکھنا چاہیں اس زاویے سے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ یہ منبر بڑا ذمہ دار منبر ہے، اس لیے میں بہت محتاط گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور اہل منبر سے زیادہ مجھے سامنے دیکھ کر کے گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ کہیں صاحب مزار کی ناراضگی میں مول نہ لے لوں مبالغہ آرائی کر کے. اس لیے کہ بازاریوں کے یہاں تو مبالغے کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے، لیکن اہل اللہ کے یہاں تو جملے بھی پکڑے جاتے ہیں، نیتوں پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے. تو حضور مفسر قرآن کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. جس زاویے سے آپ دیکھیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ اپنے زمانے کے عظیم مفسر قرآن بھی ہے، عظیم خوش الہان نعت گو جو ہے وہ نعت خواں اور ثنا خواں بھی ہے. اسی طریقے سے وہ بہترین شاعر بھی ہے. اسی طریقے سے وہ خانواد نبوت کے گلے سرسب بھی ہے. اسی طریقے سے وہ اپنے زمانے کے پیر طریقت بھی ہے. وہ اپنے زمانے کے ایک عظیم عالم بھی ہے، ایک عظیم محقق بھی ہے، ایک عظیم نکتہ داں خطیب بھی ہے. یہ ساری ان کے اندر جو ہے، بلکہ اگر ان کے شہزادوں کے درمیان اور مریدوں کے درمیان یہ بات کروں، وہ عظیم مربی بھی ہے، تربیت کرنے والے انسان بھی ہے. میرے عزیزو اللہ اکبر، اگر ان کے شہزادوں کو آپ دیکھیں تو ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کا لوگوں کے ساتھ انداز زندگی دیکھ کر کے یہ صحرا حضور مفسر قرآن کے سر بنتا ہے کہ آخر وہ کیسا باپ ہوگا جس نے اتنے اچھے بچوں کی تربیت کی ہے، کہ اپنے بچوں کو یادگار اسلاف بنا دیا ہے. ان کی بہت ساری خصوصیات ہے، وہ قوم کے معمار بھی ہیں، عظیم مفکر بھی ہیں. اس اعتبار سے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جن اسکول کالج اور اداروں کے ذریعے سے الہاد اور بے دینی پھیلائی جاتی ہے، انہی اسکول اور کالجوں کو خود قائم کر کے محبت رسول کے سائے میں، اسلام کے سائے میں دنیاوی تعلیم کا جو نظام انہوں نے قائم کیا ہے. اللہ اکبر، وہ اپنے زمانے کے عظیم صوفی بھی ہیں، وہ اپنے زمانے کے عظیم اللہ اکبر عظیم ترین صوفی ہیں. لیکن یہ ساری خصوصیات اپنی جگہ. آج جس پر میں نے گفتگو کرنا ہے وہ مبلغ اپنے دور کے ہیں، وہ خطیب اپنے دور کے ہیں، وہ ادیب اپنے دور کے ہیں، نکتہ داں مقرر اپنے دور کے ہیں. لیکن ساری چیزوں میں جو ان کو ممتاز کرنے والی جو ان کی صفت ہے وہ ان کا عشق رسول ہے، وہ ان کا محبت رسول ہے، وہ ان کا فنائیت رسول ہے. وہ فنا فی الرسول تھے، وہ رسول اللہ کی محبت میں فنا تھے. اور یاد رکھنا، عارف رومی سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں جو خطیب ہو وہ عاشق بھی ہو، جو ادیب ہو وہ عاشق بھی ہو، جو امام مسجد ہو وہ عاشق بھی ہو، جو مقرر ہو وہ عاشق بھی ہو، جو پیر ہو وہ عاشق بھی ہو، جو صوفی کہلانے والا ہو وہ عاشق بھی ہو، جو مفسر ہو وہ عاشق بھی ہو. یاد رکھنا، یہ ساری ڈگریاں انسان کاوشوں سے حاصل کرتا ہے، مگر عشق وہ ڈگری ہے یار جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضور مفسر قرآن. مگر جو عاشق ہوتا ہے پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے. واہ واہ واہ. جو عاشق بن جاتا ہے وہ سب کچھ. جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں عشق والوں کی رسائی وہاں تک ہوا کرتی ہے. عشق وہ مقام ہے، عشق وہ منزل ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک بات بڑی خوبصورت سی یاد آئی، اس لیے کہ خانقاہ ربانیہ ہے، ایک عظیم صوفی اور عاشق رسول کا عرس ہے، تو تھوڑا سا بربط دل پر عشق کا نغمہ چھیڑا جائے. اللہ اکبر، تاکہ ہمارے دلوں کی کھیتی بھی ہری ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، امام اہل سنت نے مقال العرفہ کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. عشق والے دل کی شان کیا ہے؟ میرے امام خود فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، انہیں جانا،
سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ امام نے جو مقال العرفہ میں لکھا ہے، عشق والوں کے دل کی شان، دل تو سب کے پاس ہے، دل تو مرغی کے پاس بھی ہے۔ اللہ اکبر، جسے گوشت کا الٹا لٹکنے والا لوتھڑا کہتے ہیں، گوشت کا لٹکنے والا الٹا لٹکنے والا لوتھڑا کہتے ہیں، وہ تو مرغی کے پاس بھی ہے، وہ تو کتے کے پاس بھی ہے، وہ تو چھٹاک بھڑکی چڑیا کے پاس بھی ہے، مگر یاد رکھنا یہ گوشت کا لوتھڑا ہر ایک کا دل کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ الٹا لٹکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا اسی وقت دل کہلانے کے قابل ہوتا ہے جب اس میں یار کی محبت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جس میں یار کی محبت آ جاتی ہے پھر وہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، کتنا قیمتی ہو جاتا ہے۔ امام لکھتے ہیں، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ ایک مرتبہ سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ عشق والے دل کی اہمیت سمجھو، باندہ والوں، گرد نواز سے آنے والوں، سرکار مفسر قرآن کے مریدوں، چاہنے والوں، اگر آپ ان کی صحبت میں بیٹھ کر انہیں ایک مشت خاک کا انسان سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس عاشق رسول سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور وسعتیں اتنی کہ کائنات میں سما نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کے دل میں دنیا بستی ہے تو وہ گھٹ جاتا ہے اور مشت خاک کہلاتا ہے، اور جب وہ عاشق بنتا ہے تو اتنی وسعتیں ہوتی ہے کہ پھر عرش بھی اس کا متلاشی ہو جاتا ہے، واہ۔ وسعتیں اتنی ہو جاتی ہے۔ عشق والوں کی شان کیا ہے، عشق والوں کا مقام کیا ہے؟ تو امام لکھتے ہیں کہ حضور سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھ سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ خون کے آنسو، خون کے آنسو آپ نے سنا ہوگا، کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ خون رونے والے اب ناپید ہو گئے، خون رونے والے تو ناپید ہوئے اپنی جگہ، اب تو پانی کے آنسو رونے والوں کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے تو وہ بھی نظر نہیں آتے۔ حالات یہ ہیں کہ اللہ اکبر، 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو لوگوں کو رونا آتا ہے، اگر بچہ مر جائے تو لوگوں کو رونا آتا ہے، اگر نقصان ہو جائے تو لوگوں کو رونا آتا ہے۔ لوگوں کو یار کے لیے رونا کب آتا، لوگوں کو محبوب کے لیے رونا کب آتا؟ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ بات انتہائی معتبر شخصیت جو میرے لیے انتہائی معتبر ہے اس ذات سے سنا، یعنی اپنے بڑے بھائی جان سے سنا کہ اللہ اکبر، مفسر قرآن اس عاشق رسول کا نام ہے جو اپنی رات کے آخری حصے کو اللہ اکبر بستر پہ نہیں بلکہ مصلی پر اس طرح گزارتا تھا کہ اس کی راتوں کو دیکھ کر اس کے بابا علی مرتضیٰ کا رونا یاد آ جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات کی تنہائیوں میں مصلی پر بیٹھ کر گریہ وزاری کرنا یہ انہی کے حصے میں آتا ہے جن کے دل کے تار یار سے منسلک ہو جاتے ہیں، یار سے منسوب ہو جاتے ہیں، یار سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اب تو رونے والوں کی بھی کمی ہے، اور یہ بات میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج امت کے حالات اسی لیے بگڑ رہے ہیں، امت تباہی کے اسی لیے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ کل تک مسلمان عشق مصطفیٰ میں روتا تھا، کل تک مسلمان محبت رسول میں روتا تھا، کل تک مسلمان خشیت ربانی میں روتا تھا، کل تک مسلمان خوف خدا میں روتا تھا۔ جب سے مسلمان نے عشق مصطفیٰ میں روتا
رونے کی بجائے ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، غزلوں کو سن کر رونا شروع کر دیا، فلمی ایکٹروں کی جدائی کے مناظر کو رونا شروع کر دیا۔ تمہارے مکانوں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، تمہارے مکان زمین بوس کیے جا رہے ہیں، تمہیں تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں، خشیت ربانی میں جب تک مسلمان روتا رہا، اس وقت تک کہ مسلمان حاکم تھا، تاجدار تھا، کامیاب و کامران تھا۔ جب سے مسلمانوں نے اللہ و رسول کے رونے کی بجائے اب دنیا پر رونا شروع کیا ہے، دیکھ لو تباہی، دیکھ لو بربادی، دیکھ لو، اللہ اکبر، انتہائی دنیا مرثیہ خواہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کا حال یہ ہے، لوگ ماتم کنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب تک عشق مصطفیٰ میں روتے رہے اس وقت تک دنیا رلا نہ سکی، جب تک خوف خدا میں روتے رہے اس وقت تک دنیا رلا نہ سکی۔ جب سے اللہ رسول کے لیے رونا چھوڑ دیا، بڑی معذرت کے ساتھ آج تو لوگوں کو ذکر حسین سن کر رونے پر بھی اعتراض ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ تو مقدر کی بات ہے کہ کوئی غزل سن کے روتا ہے، کوئی ذکر حسین سن کے روتا ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ قدرت نے کسی کو ذکر حسین پہ رلایا ہے اور کوئی غزل پہ رو رہا، یہ مقدر کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے۔ اس لیے کہ اوروں کے لیے نکلنے والے آنسو پانی بن کے بہ جاتے ہیں، جو آنسو یار کے لیے نکلتے ہیں وہ موتی بنا کے چن لیے جاتے ہیں۔ سلطان العارفین بایزید بستامی خون کے آنسو رو رہے۔ ایک ایسا بھی ہمارے درمیان مرد کلندر تھا جو راتوں کو اس طرح روتا تھا کہ بیٹوں کو دیکھ کر ان کے حال پہ رونا آ جاتا۔ جب میں نے بھائی جان سے یہ بات سنی تو مجھے مولا کائنات یاد آئے، ان کے بابا کیا مولا مشکل کشا رات کو اس طرح روتے تھے کہ ان کے دیکھنے والے کہتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر روتا ہے۔ اس طریقے سے مولا مشکل کشا اللہ اور رسول کی محبت میں رویا کرتے تھے۔ کاش کہ یہ چیز ہمیں نصیب ہو۔ اور یاد رکھنا، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی وظیفہ یار کے لیے رونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رسول کے لیے رونا وہ عبادت ہے کہ دنیا کی کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ قرب کی منزل کے لیے ایک عظیم اللہ اکبر گویا کہ بہت با کرنٹ زینہ ہے، جو اسے یہ نصیب ہو جاتا ہے پھر اسے سب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو سلطان العارفین خون کے آنسو رو رہے تھے، گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر۔ مرید نے دیکھا تو پوچھا سرکار آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، 2 قدم پر میں عرش پر گیا تھا، 2 قدم۔ عشق والوں کی رفتار تو دیکھیں، لوگوں کو معراج مصطفیٰ ہضم نہیں ہوتی کہ حضور عرش پر کیسے گئے۔ ارے جنہیں عشق نصیب ہوا وہ بھی 2 قدم میں پہنچتے ہیں۔ عشق والوں کا مقام، اصل میں اہل عشق ناپید ہوئے۔ عشق پہ ہم نے تقریریں تو سنی لیکن عشق کا مزہ کب چکھا؟ اگر وقت ہوگا تو میں آگے اس کی تشریح کروں گا، اگر ٹائم رہا، کہ عشق کسے کہتے ہیں اور پھر آپ کے ہمارے جو اس وقت صاحب عرس ہیں ان کا مقام عشق کیا ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کس کے عرس میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو سلطان العارفین فرماتے ہیں 2 قدم میں عرش پر گیا، اور جب عرش پر پہنچا تو میں نے عرش کو ایسے بے چین دیکھا جیسے پیاسا بھیڑیا جنگل میں پیاس کی وجہ سے بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ پیاسا بھیڑیا پیاس کی وجہ سے جنگل میں بے چین اور بے قرار رہتا ہے، تو میں نے عرش کو ایسے بے چین پایا تو میں نے پوچھا اے عرش تو بے چین کیوں ہے؟ تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ بات اہل بدعت کہہ سکتے ہیں کہ عرش سے کیسے بات ہو گئی، عرش پہ کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا بدعتیوں یہ تمہارا عنوان ہی نہیں ہے، بدعتیوں کا یہ عنوان ہی نہیں ہے، یہ صرف اہل محبت کا عنوان ہے جو صرف خانقاہ میں بات کی جاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے بدعت والوں تک یہ آواز نہ پہنچے
اس لیے کہ بیچاروں کو خبر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے عشق کی لذت نہ چکھی وہ کیا جانے عشق کسے کہتے ہیں، جس نے پوری زندگی روح افزا کا شربت نہ پیا ہو، بڑے سے بڑا اہل زبان بھی اس لذت کو سمجھا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شربت کی لذت سمجھانے سے تعلق نہیں رکھتی، پینے سے تعلق رکھتی ہے، اور پینے کے لیے کوئی پلانے والا چاہیے۔ او بدعتیوں، تمہارے مقدر میں عشق کا جام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے تو کوئی عبد القادر جیلانی جیسا چاہیے، معین الدین اجمیری جیسا چاہیے، محبوب الہی جیسا چاہیے، وارث دیوا جیسا چاہیے، حضرت امام اہل سنت جیسا چاہیے، مخدوم اشرف جیسا چاہیے، یا فی زمانہ مفسر قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق رسول، محبت رسول، شان حضور مفسر قرآن، عرس حضور مفسر قرآن، فیضان حضور مفسر قرآن، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ جس نے خود نہ پیا ہو، کیا بات، جو خود تھیری میں الجھا ہوا ہو، وہ پریکٹیکل کیا جانے، واہ، اس لیے کہ یہ اللہ اکبر حال کا نام ہے، قال کا نام ہے ہی نہیں۔ عشق واہ، قال الگ چیز ہے، حال الگ چیز ہے، لیکن یہ تو پینے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں میں نے عرش کو بے چین پایا، اور پوچھا کہ تو بے چین کیوں ہے، اتنا بے چین؟ تو عرش کہتا ہے یار کو ڈھونڈ رہا ہوں، یار کی تلاش ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، تھوڑا آپ پر مشکل لگے تو معاف کر دینا، کیونکہ آپ بیٹھے خانقاہ میں، اگر توجہ دل لگائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ سب خانقاہی لوگ ہیں اور اپنوں میں اپنی بات کہنا اچھی بات ہے، ہاں، ورنہ غیروں میں خواب بیان کرنے سے بھی آفت آتی ہے۔ جو سگے ہوں ان کے درمیان تو بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر سوتیلوں کو خواب سنا دو تو بھی کنویں میں جانا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تو سب اپنے ہیں، اہل محبت ہے، اہل پیار ہے۔ امام سلطان العارفین عرش سے پوچھ تو بے چین کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے یار کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کرے ارے ہمیں تو بتا دیا گیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے استوا کیا عرش پر جیسا کہ اس کی شان ہے، عرش پہ استوا کیا، اس پہ ایمان ہے۔ کیفیت کیا ہے اللہ کو معلوم، ہم کیفیت کی بات نہیں کرتے، ایمان ہے، عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان۔ تو ہمیں تو بتا دیا جاتا ہے کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے، ہمیں عرش کا پتا دیا گیا اور تم بھی بے چین ہو۔ تو عرش نے سرد آنکھ کھینچی غم کی، اور عرش کہتا ہے با یزید یہی تو رونا ہے، جب با یزید پوچھتا ہے کہ تو کہاں ہے تو عرش کا پتا دیا جاتا ہے، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ تو کہاں ہے تو کہا جاتا ہے با یزید جیسے عاشقوں کے دل میں چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور مفسر قرآن، علماء اہل سنت، واہ واہ واہ۔ اندازہ فرمائے یہ عاشقوں کے دل کی کیفیت ہے، ایک عاشق ہزاروں عشاق پیدا کرتا ہے۔ قرآن نے عاشقوں کی اس کیفیت کو بیان کیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، سورہ مجادلہ کی آخری آیتیں اس کو سن لیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم ہرگز نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر۔ کیا اگر کفر کو پسند کر لیں ان کے رشتہ دار کون؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ایمان والے کفر کو پسند کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے، ان سے تعلق نہیں رکھتے، ان سے رشتہ نہیں رکھتے، اور قرآن کیا کرے اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم اگر ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم اگرچہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم اگرچہ ان کے رشتہ دار ہوں، باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، قرابت دار
ایماندار ہو. ایمان والا جب عشق رسول کر لیتا ہے, ایمان لے آتا ہے, تو پھر وہ رسول کے دشمنوں سے, اللہ کے دشمنوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا. اگرچہ اللہ رسول کا دشمن اس کا باپ ہو, بھائی ہو, قرابت دار ہو. اللہ اکبر. اس آیت مبارکہ کے آئینے میں مفسر قرآن کی زندگی کو دیکھیں آپ. ہم نے سنا ہے, میں نام تو نہیں لوں گا, مفسر قرآن کے بڑے قریب کے رشتہ دار, اللہ اکبر, قریب کے علاقے میں بھی رہتے ہیں, یو پی میں رہتے تھے, ابھی نہیں پتا. ہم نے جو سنا ہے, اس لیے کہ میں کوئی بات ایسی کر کے نہیں جانا چاہتا کہ میں اپنے بھائی جان کو مشکل میں ڈال دوں, لیکن انتہائی قریب کے رشتہ دار, اللہ اکبر, حضور مفسر قرآن سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور مفسر قرآن نماز کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ آ رہے ہیں, اس وقت تو وہ مالدار بھی ہیں, اور یہاں غربت کا ماحول ہے. غربت تو انسان سے کیا نہیں کرواتی ہے. حضور مفسر قرآن نے بڑی قلندرانہ زندگی گزاری ہے, جس کو اپنے گھر کی تعمیر کی فکر نہیں تھی, جسے ملت کی تعمیر کی فکر تھی, لوگوں کے مال پہ نہیں مریدوں کے حال پہ نظر رکھتا تھا, جس نے مسجد کے حجروں میں بھی قیام کیا, جس نے چٹائی پر بھی سونا پسند کیا اللہ کے دین کے لیے. یاد رکھنا, جن کے دل یار سے لگ جاتے ہیں پھر انہیں گدوں پہ سکون نہیں ملتا, پھر تو انہیں یار کی محبت میں سکون ملتا ہے. ہمیں گدوں پہ سکون کی نیند نہیں آتی, اس لیے کہ ہمارے دل میں دنیا بستی ہے, اور جن کے دل میں یار بستا ہے وہ ریگزاروں پر بھی سکون کی سانس لیا کرتے ہیں. سورت والوں سے میں نے سنا, سورت والوں سے میں نے سنا, مجھے پتا, انہوں نے بتایا, مسجد کے حجرے میں, اگر یہاں خطبہ موجود ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ, آج کل اگر کسی کو 4 جلسے مل جائیں تو وہ انسان حجرے میں, مسجد کے حجرے میں جو ہے وہ قیام کرنا پسند نہیں کرتا. مجھے یہاں ٹھہراؤ گے, میں مسجد میں رکوں گا, میری یہ حیثیت ہے. کسی کا گھر نہیں, اگر کسی کے گھر میں بھی روکے تو پھر کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. اللہ کی قسم, میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت سمجھتا ہوں, اور غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. جنرل بات کر رہا ہوں, کسی کو ٹارگٹ نہیں کر. اور ویسے بھی ہم لوگ صوفیہ کے غلام ہیں, ٹارگٹ کرنے والے لوگ نہیں. ہاں, اس کو یاد رکھنا. لیکن ایک جنرل سی بات ہے جو ہمارے کان تک آتی, مجھے اسی کے گھر میں رکایا جس کے یہاں پر تو کوئی انتظام ہی صحیح نہیں, کوئی کارپوریٹر محلے کا نہیں تھا, کوئی بڑا سیٹ نہیں تھا, وہاں نہیں روکا. اور اب تو حالات اور بدلے, پھر مجھے گھر میں کیوں رکایا؟ کوئی 5 سٹار ہوٹل نہیں تھی تمہارے شہر میں. یہ صورتحال ہے. کون لوگ جن کا علمی معیار حضور مفسر قرآن کے سامنے طفل مکتب کا بھی نہیں. کیا بات, ان کا یہ حال ہے. جن کے نسب کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں, کوئی گالی نہیں دے رہا, لیکن یہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا بیٹا, واہ, بخاری سید, امام حسین کی اولاد میں سے, نسب اتنا اعلیٰ, علم یہ کہ مفسر قرآن. مفسر قرآن کا مطلب کیا ہے؟ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, مفسر قرآن بننے کے لیے کم سے کم 54 علوم پر مہارت رکھنا ضروری ہے. کیا بات. اگر آپ کسی کو مفسر قرآن کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کا علمی قد متعین کرتے ہیں, آپ اس کا علمی. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اور نہ میں کوئی بہت مشکل کتاب کی بات کر رہا ہوں. آپ کم سے کم جو ہے وہ تفسیر نعیمی کو اٹھا کر کے اس کا مقدمہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مفسر قرآن کسے کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے علوم نہیں ہوں گے تو آپ قرآن کے حروف کا معنی کیا متعین کریں گے؟ اس لیے کہ ایک تقوی ہی قرآن میں کم و بیش جو ہے وہ 54 جو ہے وہ معنی کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ آیا ہے. الگ الگ معنی میں. تقوی کا کئی معنی ہے اللہ کی خشیت, تقوی کا کئی معنی پرہیزگاری, اس طریقے سے الگ الگ معنی میں صرف تقوی. تو جو لوگ ترجمہ کرتے ہوئے ٹھوکر کھاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی سے ریٹرن آ کر کے وہ ترجمہ کرنے لگتے ہیں, اس لیے ٹھوکر کھاتے ہیں. اگر علمی گہرائی ہو تو انسان ٹھوکر نہ کھائے. اس لیے کہ چلیں ایک بات آپ سے کہہ دیتا ہوں, وہ تو عربی ہے اور عربی کا دامن تو بڑا وسیع ہے. زبانیں زبانوں سے چوری کر کے بنتی ہے, عربی کے اندر یہ بات نہیں. عربی میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز چوری کر کے ڈالی گئی ہو. اردو میں ہے, انگلش میں تو بہت زیادہ ہے.
اور زبانوں میں بھی ہیں. چلے اردو ہی کو لے لیں جو فارسی اور عربی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. پیدا ہوئی کہاں؟ دلی میں. کہاں؟ امیر خسرو کے گھر. جوان ہوئی لکھنؤ میں، اور جب جوان ہو گئی تو پھر پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اور آج پورے شباب پر ہے. لوگ کہتے ہیں اردو مٹا دیں گے. ہم نے کہا شوق سے مٹاؤ، شوق سے مٹاؤ. تو کہا کیوں اتنی بے فکری ہے؟ ہم نے کہا ہم سے زیادہ اردو پہ تم پہرا دے رہے ہو. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا فلمیں ہندی میں بناتے ہو، گانے اردو میں گاتے ہو. کیا بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے اردو کے بغیر لذت لا نہیں سکتے. اور خاص بات مسلمانوں تمہیں پتا ہونا چاہیے، خسرو کی بنائی ہوئی اردو کو مٹایا نہیں جا سکتا، تو غریب نواز کے بسائے ہوئے کو کیسے ختم کیا؟ زندہ باد زندہ باد. صوفیہ کی زبان ہے. امیر خسرو، سرکار بندہ نواز، گیسو دراز، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان لوگوں نے اردو کو سہارا دیا ہے. اردو زبان مٹے گی نہیں، میں بہت بے فکر ہوں، لیکن آپ سے ضرور کہتا ہوں بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھائیے، مگر گھر پہ اردو ضرور پڑھائیے. اس لیے کہ ہندوستان میں 80% سرمایہ دین کا اردو زبان کے اندر موجود ہے. اس لیے ہمارے بچوں کو اردو آنا چاہیے، اور اچھی اردو آنا چاہیے. اللہ اکبر. اس لیے کہ اردو کا دامن بڑا وسیع ہے. تو بات دور جاتی ہے. میں عرض کیا کر رہا تھا؟ تقوی کی بات عرض کر رہا تھا، پرہیزگاری کی بات عرض کر رہا تھا مفسر قرآن کے حوالے سے کہ لفظ تقوی کم و بیش 54 معنی کے اندر آیا ہے. یہ تو عربی ہے. چلے اردو ہی کو لے لے. اردو میں، اردو زبان میں خالی، خالی کئی معنی میں آتا ہے. امام کا ایک شعر بطور مثال پیش کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. زندہ باد زندہ باد. خالی ہاتھ. اب یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور دونوں جہان کی نعمتیں رکھتے ہیں مگر ان کے ہاتھ خالی، اپنے خالی ہاتھوں میں وہ نعمتیں رکھتے ہیں. لیکن اہل عشق یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے، اس کا انکار نہیں. خالی کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی مطلب جس میں کچھ نہ ہو، کچھ نہیں ہو، اس کو بھی خالی کہتے ہیں. جیسے یہ بوتل خالی پڑی ہے، مطلب اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اور ایک خالی کا مطلب صرف، اونلی. ایک خالی کا مطلب صرف، اونلی. مطلب کیا؟ ارے میں تو عرس ربانی میں گیا تھا، وہاں خالی علماء اہل سنت تھے. زندہ باد زندہ باد. خالی کیا بات. صرف. وہاں خالی ربانیوں کا مجمع تھا، مطلب کوئی اور نہیں تھا. ارے وہاں خالی محبت ہی دی جا رہی تھی. کیا بات. صرف محبت ہی دی جا رہی تھی. اب خالی کا مطلب کیا ہوا؟ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی، ان کے صرف. دو جہاں کی نعمت کسی کے ہاتھ میں نہیں دی گئی. اگر کسی کو دی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور مفسر قرآن. اب بتائیں جب اردو کے خالی میں اتنا بھرا پن ہے، کیا بات. کیا بات. جب اردو کے خالی میں اتنا بھرا پن ہے تو عربی زبان کی وسعتوں کا عالم کیا ہو. کیا بات. اسی لیے ہر چھٹ بھیا مفسر نہیں ہو سکتا. مفسر وہ ہوا کرتا ہے جو کم سے کم 54 علوم پہ دسترس رکھتا ہے. اگر آپ ان کو مفسر قرآن کہتے اور مانتے ہیں تو ان کا علمی قد متعین کرتے ہیں. لیکن ایسی علمی ہستی جنرل ڈبوں میں سفر کر کے باندہ سے، کانپور سے سورت پہنچے. اندازہ فرما ان کے شروع کے دن کیا تھے. میں ان بوڑھوں سے ملا ہوں، ان احباب سے میری ملاقات ہے سورت میں، جنہوں نے بتایا رکشہ میں بھی جا رہے ہیں، جنرل ڈبوں میں سفر کر رہے ہیں، مسجد کے اجرے میں آرام کر رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری تک جو ہے مسجد کے حجروں میں قیام ہوا. چند سال پہلے پھر جو ہے وہ قیام گاہ بدلی، ورنہ مسجد میں قیام ہوتا تھا. اور مسجد میں
آج کل قیام کرنے میں لوگوں کو شرم آتی کہ انتظامات اچھے نہیں ہوتے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ صوفیاء کی سنت ہے، واہ یہ ولیوں کا طریقہ ہے مسجد میں قیام. مسجد میں پڑے رہنا نہیں، مسجد میں پڑے رہنا الگ چیز ہے، مسجد میں قیام کرنے کی بات کریں. اس لیے کہ قیام مسجد میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہے، مسجد میں کھڑے رہنا عبادت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین، سبحان ادب کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ. مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں، مگر جو مسافر ہو، جو معتکف ہو، اس کے لیے مسجد بہتر جگہ ہے. اور وہ حجرے میں رہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ باجماعت نماز ادا کر سکے. اللہ اکبر. وہ اتنا بڑا عاشق رسول، اور ان کی خاص بات تھی وہ غریبوں کے یہاں بھی جاتے تھے اور وہ امیروں کے یہاں بھی جاتے تھے. سبحان آج یہ چیز ناپید ہو رہی ہے. پھر کہتا ہوں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں، اور اس کی محفل میں اپنی بات کر رہا ہوں. بات بات پہ میں اب قسم نہیں کھاؤں گا، لیکن اب جس کو شک کرنا وہ کرے، لیکن میں بات پھر کہہ رہا ہوں ٹارگٹ کر کے نہیں. آج کل یہ بات ناپید ہے. اگر مرید مالدار ہے تو باندہ سے خیریت کا فون طبیعت پوچھنے کے لیے بھی جاتا ہے، نارمل سی بات کر رہا ہوں. اور اگر مرید غریب ہے تو اس کی میت میں بھی شرکت کی توفیق نہیں ہے. یہ حالات ہے کیونکہ ہم نے بانٹ دیا. امیر اور غریبوں کے مفسر قرآن اس سے بہت اوپر تھے. ان کے یہاں امیر اور غریب کی تفریق نہیں تھی، ان کے یہاں صرف انسان انسان اور انسان کی قدر تھی. کیا بات. ان کی محفل اللہ کے رسول کی محفل کی زندہ سنت کو ادا کرتی تھی. حضور کی محفل میں جہاں قریب میں ابو ہریرہ جیسا غریب بیٹھتا تھا، بلال حبشی جیسا غریب بیٹھتا تھا، سلمان فارسی جیسا غریب بیٹھتا تھا، وہیں پر عثمان غنی جیسا مالدار بھی بیٹھتا تھا. وہاں امیر اور غریب میں فرق نہ تھا، وہاں تو صرف اور صرف انسانوں کی قدر تھی، وہاں تو مسلمانوں کی قدر تھی، وہاں تو دلوں کی اہمیت تھی. مفسر قرآن نے 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے اندر اس سنت کو زندہ کر کے بتایا، اور بتایا کہ مسلک، مریدین، مذہب امیر اور غریبوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو پیار ہمیں مالداروں کو دینا ہے وہی غریبوں کو بھی دینا ہے. اس لیے کہ اگر صرف مالداروں کو پیار دو گے تو یہ مال کی پوجا اور مال کی عبادت ہوگی. یار کے لیے کیا ہوگا؟ لیکن جو اللہ کے لیے محبت کرے گا اس کے لیے تو مالدار کی جو حیثیت ہے وہی غریب کی ہوگی، جو غریب کی وہ مالدار کی ہوگی. اللہ اکبر. ان کو اگر غریب بھی دعوت دیتا وہ وہاں بھی جاتے، امیر بھی دعوت دیتا وہاں بھی جاتے. تو یاد رکھنا، میں بات کی عرض کر رہا تھا، ایک مالدار رشتہ دار اور ان کا حال غربت کا. بہت زیادہ مال اس وقت نہیں تھا، مال کی فراوانی نہیں تھی. اللہ اکبر. اس وقت وہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں مسجد. آنے والا رشتہ دار بھی ہے، مالدار بھی ہے. آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا ان سے کہہ دے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اور ان کی آمد پر میں نماز کے لیے رک نہیں سکتا، نماز سے رک نہیں سکتا، نماز سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا. ان سے کہہ دو کہ وہ انتظار کرے. وہ آئے بھی، آ کر چلے بھی گئے، لیکن آپ نے ملاقات کو گوارا نہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ بات تھی کہ وہ بد مذہب ہے. اتنا قریبی تعلق والا اگر بد مذہب ہے، حضور مفسر قرآن نے اس سے ملاقات کو گوارا نہیں کیا. اور سورت کی زمین تو بدبودار سی زمین تھی، سورت کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. اللہ اکبر. وہاں پہنچ کر کے عشق مصطفیٰ کے جو گل بوٹے لگائے ہیں وہ مفسر قرآن ہے. اور پھر صرف خود ہی تقریریں نہیں کی بلکہ لوگوں کی زندگی کو بدلا، زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا. یاد رکھیں، جب کوئی بندہ اتنا متسلب بن جاتا ہے، آج دائیں بائیں سے آوازیں آ رہی ہے حالات خراب ہیں، ان سے مل لو، ان سے مل لو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھو. یاد رکھیے حالات لوگوں کے لیے خراب ہیں جو دامن مصطفیٰ میں چھپنے والے ہیں. ان کے لیے محشر میں حالات خراب نہیں ہیں تو دنیا میں حالات کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ان کے دامن میں چھپنے والا جب فرشتوں کو نہیں مل سکتا تو دنیا کے دشمنوں کو کیسے مل سکتا؟ کیا بات.
زندہ باد زندہ باد. اس لیے ہمیں اپنے حالات کو بدلنا، ہم حالات بدلیں، اپنے آپ کو نہ بدلیں. حالات بدلیں گے، ضرور بدلیں گے. اپنے اندر تسلط پیدا کرو. اللہ اکبر. مفسر قرآن نے یہی کیا. اللہ اکبر. سورت کی سرزمین پر پہنچے اور مختصر محفلوں میں خطاب، ادھر خطاب، مولود کی محفل میں خطاب، اور لوگوں میں شعور بیدار کیا سنی اور غیر سنی کا. جب کوئی سنی اور غیر سنی کا شعور بیدار کرتا ہے، میں یہاں پر ایک ذوق کی بات کرتا ہوں. اندازہ فرمائیں اگر چند نوجوان، توجہ کرنا، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں، اگر چند جوان اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی غار میں جا کر سو جائے، اگر چند جوان اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی غار میں سو جائے تو اللہ کیا مقام عطا کرتا ہے. اور جو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اللہ کے بندوں کا ایمان بچانے کے لیے اتنا لمبا لمبا سفر کرتا ہو، خدا اس کو کیا مقام عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان. زندہ باد زندہ باد. مفسر قرآن کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مفسر قرآن حاضری والی شخصیت نہیں تھی، مفسر قرآن حضوری والی شخصیت. کچھ لوگ حاضری والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ حضوری والے ہوتے ہیں. اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، لوگ حاضری والے تھے، اویس قرنی حضوری والے تھے. اندازہ فرمائیں فرق کیا ہے حاضری اور حضوری میں. جو حاضری والا ہوتا ہے وہ آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، اور جو حضوری والا ہوتا ہے اس کا تو بستر یار کے دروازے پہ لگا ہوتا ہے. وہ جب تڑپ جاتا ہے تو یار کی آستین اس کے آنسوؤں کو خشک کرتی ہے. جب وہ بے چین ہو جاتا ہے تو یار کا ہاتھ اس کے سینے پہ تسلی کو دھرا رہتا ہے. اور اللہ اکبر، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو یار سرحانے اس کی تسلی کے لیے آ جایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والی شخصیت تھے. ہم نے کیا جانا اپنے بزرگوں کو، ان کی محنتیں نصف صدی سے زائد پر محیط ہے. ممبئی میں حالات بدلے. ممبئی کے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کم و بیش 70 سال تک کے انہوں نے ممبئی میں امام عالی مقام کے خطبات پڑھے، لیکن 70 سال پہلے کی گفتگو اور 70 سال بعد کی گفتگو کربلا ہی بیان ہو رہا ہے. کیا بات. مگر آپس میں میچ نہیں کھاتی. انداز تبدیل، مضمون تبدیل. اس لیے کہ ہم لوگوں سے بھی لوگ کہتے ہیں بھئی کربلا وہی سننے میں آتا ہے. تو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا تو کربلا وہی سننے میں آتا ہے تو کیا کربلا کی جنگ عراق میں کرانے کی بجائے ممبئی میں کرا دی جائے نئے کے چکر میں؟ کیا کرے گا آدمی؟ کربلا میں تو کربلا میں ہی بولے گا. شمر نے مارا تو شمر نہیں بولے گا. یزید نے حکم دیا تو یزید ہی بولے گا. اسی طرح ہرملا نے تیر چلایا تو ہرملا ہی بولے گا. ایسا تو نہیں ہوگا بھائی کہ کوئی نام چینج ہو جائے گا. تو واقعات تو کبھی نہیں بدلتے. مگر اللہ اکبر، جن کے دلوں میں محبت رسول کا اللہ اکبر بحر بے قرار ہوتا ہے، پھر ان کے انداز جدا ہوتے ہیں، انداز نرالے ہوتے ہیں. تو حضور مفسر قرآن نے سورت کی سرزمین یا اور زمینوں میں سنی اور غیر سنی کا فرق پیدا کیا. اور جو اس مقام پر آتا ہے حضور کی محبت میں لوگوں سے رشتے ناطے توڑ لیتا ہے. یہ بڑی مشکل منزل ہے، آسان نہیں ہے. اس لیے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کرنے والوں کو بڑی مقبولیت ملتی ہے، لیکن جب کوئی سنی غیر سنی کا فرق بیان کرنے پر آئے تو لوگوں پر گرا گزرتا ہے کہ میرے سمدی کے خلاف کیسے بول دیا، میرے داماد کے خلاف کیسے بول دیا، میرے جو ہے وہ فلاں کے خلاف کیسے بول دیا. مگر قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. انعام کیا ملتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ اس کو انعام یہ عطا کرتا اس بندے کو کہ اس کے سینے پر، اس کے دل پر ایمان کی مہر لگا دیتا ہے، ایمان اس کے دل پہ نقش کر دیتا ہے. یہ حضور مفسر قرآن کی شان ہے، مفسر قرآن کا مقام ہے. قرآن کی آیت کے آئینے میں سمجھو، یعنی جو بد مذہبوں سے، اسلام دشمنوں سے فرق کرے، تعلق توڑے، اللہ اس کے دل پہ ایمان کی مہر لگا دیتا ہے. یعنی جس کے عرس میں آئے ہو اس کا سینہ ایمان کی مہر سے مزین تھا. اسی پر بس نہیں، پھر قرآن کہتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ اپنی روح کے ذریعے سے، روح قدس کے ذریعے سے
سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے اس دور میں کتنی مخالفتیں ہوئی، اس دور میں کتنی مخالفتیں کی گئی۔ اللہ اکبر، سورت کی سرزمین پر لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آئی، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ جبریل کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ دیکھ لیں آپ، جو بھی ٹکرایا برباد ہوا، جو بھی گستاخی کیا برباد ہوا، جس نے بھی بکس کا وہ جملہ کہا برباد ہوا۔ آپ کے باندہ کے کیا حال ہے مجھے نہیں پتا، لیکن سورت والوں نے مجھے بتایا کچھ ایسے بھی تھے جو بکواس کرتے تھے، آج ان کا حال کیا ہے؟ پھرتے ہیں میر در در، کوئی پوچھتا نہیں۔ کیا بات! یہ حالات ہیں ان لوگوں کے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بزرگوں کی اہمیت کو، ان کی شان کو سمجھو۔ کون غازی ربانی، جن کے بارے میں ان کے مشائخ کیا کہیں؟ حضرت حضور جلالت العلم حافظ ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ربانی کو دیکھنا ہے تو سید مقصود غازی ربانی کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ ربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والا۔ حافظ ملت جیسا شخص جو لوگوں کو، بڑے بڑے علماء کو بھی مولوی سے آگے کی بات نہیں کہتے تھے۔ ہمارے اسلاف کے یہاں علامہ تو بہت دور کی بات، علامہ جلدی کسی کے لیے سننے میں نہیں آتا تھا، مولانا بھی کم کہتے تھے، مولوی۔ آپ کو حیرت ہوگی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان حضور صدر الشریعہ کو بعض مقام پہ مولوی امجد علی لکھتے ہیں صرف۔ یہ آج تو ہمارے ناظموں کا احسان ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی علامہ ہو گئے۔ یہ تو ہمارے ناظموں کی وسیع الظرفی، وسیع القلبی ہے کہ ہر آدمی، ہر مقرر علامہ ہے، ہر پیر شیخ المشائخ ہے، ہر پیر قطب الاقطاب ہے۔ جس کو قطب الاقطاب کہا گیا اس سے پوچھو کہ یہ قطب الاقطاب ہوتا کیا ہے، کتنی منزلیں طے کرتا ہے تو قطبیت ملتی ہے؟ انشاءاللہ نہیں بتا سکتے۔ یہ میری بدگمانی نہیں ہے، یہ میرا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ وہ نہیں بتا سکیں گے کہ مقام قطبیت ہے کیا چیز، لیکن بہرحال ہے۔ ناظم لوگوں کا اپنا انداز ہے، آپ ایسا نہیں کرتے مولانا، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک مزاج ہے، اور کسی ناظم کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات مگر یاد رکھنا، حضور مفسر قرآن کو ربانی کسی ناظم نے نہیں کہا، جلسے کے کسی خطیب نے نہیں گائے، حضور حافظ ملت جلالت العلم جیسی شخصیت نے کہا کہ جس کو ربانی دیکھنا، ربانی کا مطلب اللہ والا، گویا کہ استاد جس کی ولایت کا اعلان کرے اسے غازی ربانی کہتے ہیں۔ آپ نے بار بار یہ بات سنی، ان کے مرشد سرکار ربانی نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان کے سب سے متقی کو، توجہ فرمائے، اپنے خاندان کے سب سے متقی کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ آپ کہیں مریدوں کا یہ کہنا میرے نزدیک بہت اہمیت نہیں رکھتا۔ مرید تو کہتے ہی ہیں پیران می پرن مریدہ می پرانا، پیروں کو اڑنا نہیں آتا، یہ تو مرید بیچارے سکھاتے ہیں، ان کا احسان نہیں ہے۔ مرید لوگ ایسی گڑھ کے لاتے ہیں کہ دماغ تھوڑی دیر کے لیے معاف ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک میں لطیفہ کہنے کا عادی نہیں، ایک پیر صاحب پڑوسی ملک کے انگلینڈ گئے، خادم ساتھ میں تھے، جب واپس پڑوس کے ملک میں پہنچے تو جلسے میں مرید لوگ کہتے ہیں ارے حضرت کو تو ہم نے پاکستان میں دیکھا، نہیں پہچان سکے، حضرت کھلے انگلینڈ میں جا کر اور حضرت کے اختیارات اور تصرفات دیکھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا دیکھے؟ کہ ایئرپورٹ پہ جاتے تھے تو ایئرپورٹ کے دروازے خود بخود کھل جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی کرامت ہے، یہ حالات ہیں میرے بھائیوں۔ تو مریدوں کا کہنا میرے نزدیک زیادہ اعتماد کے قابل نہیں ہے، کیونکہ مرید تو کہتے ہی بیچارہ عقیدت میں ہے، لیکن تمہارا مرشد وہ ہے جسے غازی ربانی کہتے ہیں، مرشد جس پہ ناز کر کے کہتا ہے کہ اپنے خاندان کا سب سے بڑا متقی اللہ اکبر، سب سے بڑا خاندان ربانی کا متقی اعظم اگر کسی کو کہا جائے تو اسے غازی ربانی کہا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بڑا بھائی نعرہ رسالت، سبحان جس کا بڑا بھائی خود اعتراف، بڑا بھائی اعتراف کرے، میں اس بڑے بھائی کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں اور اس چھوٹے بھائی کی نالین کو بھی سر پہ اٹھاؤں کہ بڑا بھائی اعتراف کر رہا ہے، کیا میں عمر میں تو ان سے بڑا ہوں لیکن یہ تقوی میں مجھ سے بڑے ہیں۔ اندازہ تو فرمائیں، یہ باتیں یوں ہی نہیں ہوتی تو حضور غازی ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ خاندان ربانی کے، اب یہاں میں ایک سی بات، خاندان ربانی کے سب سے متقی انسان، یہ بات کب کہی گئی؟ جب محمود میاں نہیں تھے تب کہی گئی۔
کیا بات. یہ بات کب کہی؟ حمید بھائی جان نہیں تھے تب کہی ہے، شاہد بھائی جان نہیں تھے تب کہی گئی. اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب ان لوگوں کی پرہیزگاریوں کا یہ عالم ہے، توجہ فرمائے، ان لوگوں کی، میں اپنے بھائی جان کے متعلق صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو عصر کی آج سے 4-5 سال پہلے تک جانتا تھا، ابھی کے حالات نہیں پتا مجھے، آج کل رابطہ کم ہوتا ہے، لیکن آج سے 5-6 سال پہلے کی بات کہ جو عصر کی سفر میں سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ ان کا سب سے چھوٹا ہے. توجہ فرمائے، غور فرما رہے ہیں، وہ ان کا سب سے چھوٹا ہے جو سفر میں بھی عصر کی سنت غیر موقعہ کو ترک نہیں کرتا، وہ سب سے چھوٹا ہے. جب تو یہ تھے بھی نہیں، تو جب ان کے گھر کے چھوٹے کا یہ عالم ہے تو سرکار ربانی کے دور میں تو بڑے بڑے تھے نا، ان بڑوں کے درمیان سرکار ربانی نے فرمایا یہ میرے گھر کا سب سے، خاندان کا سب سے متقی انسان، سب سے زیادہ متقی انسان ہے. غور فرمائیں، اگر سرکار ربانی نے یہ بات کہی اور یقیناً کہی ہے تو سرکار ربانی صاحب کشف بزرگ کا نام ہے، صاحب ولایت انسان کا نام ہے، اللہ کے ولی کا نام ہے. اس کا مطلب وہ سرکار ربانی کسی جلوتے نہیں دیکھ کر کہہ رہے تھے بلکہ خلوتیں بھی دیکھ کر کے کہہ رہے تھے، اور اللہ اکبر ان کی زندگی کے حالات کو دیکھ کر کہہ رہے تھے. ایسی شخصیت کے عرس میں ہم آئے ہیں. اللہ اکبر. راتوں کو جس کا رونا، تلاوت قرآن پڑھنا، وہ ایسی فناف الرسول شخصیت ہے. اللہ اکبر. جو بینائی کمزور ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھتے. لوگ سوچتے ہیں بینائی کمزور ہونے کے بعد قرآن میں دکھتا کیا ہے؟ بینائی کمزور ہونے کے بعد قرآن میں دکھتا کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے امام عبدالوہاب شعرانی، جب قرآن زیادہ پڑھ لو، قرآن بہت پڑھ لو تو قرآن سے پڑھنے والے قاری کی دوستی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ قرآن اپنا مطلب پڑھنے والے قاری کو خود بتایا کرتا ہے کہ میرا مطلب یہ. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی. یہی ایک کتاب ہے جو زندہ کتاب ہے، اپنا معنی خود بتاتی ہے. اسی لیے قرآن کا ایک معنی ہم کبھی متعین نہیں کر سکتے. ارے جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی ہو سکتے ہیں، جب مخلوق کے کلام میں اتنے پہلو نکلتے ہیں، تو خالق کے کلام کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے، اللہ اکبر. کیا کہتا ہے قرآن؟ کہتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور اللہ ان کو اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہے. اور پھر اللہ ارشاد فرماتا یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک حزب اللہ. یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں، یہ ایک ایک لوگ نہیں ہیں، یہ سب اللہ کی جماعت ہے. جماعت، ان کو تنہا نہ سمجھنا، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور پھر قرآن اعلان کرتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے. اس کا مطلب جس کے آستانے پر آئے ہو وہ اللہ کی جماعت کا شخص ہے. جس کے آستانے پر آئے ہو، جس کے عرس میں آئے ہو، اللہ اکبر، کامیابی کا مژدہ قرآن عطا فرما رہا ہے. یہ ہیں حضور مفسر قرآن. قرآن کی روشنی میں میں نے چند باتیں پیش کی. اللہ رب العزت ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور اللہ پاک کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی، کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.